جی السلام علیکم۔ السلام بیٹا۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں قربانی کا کیا تصور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کی روشنی میں امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی محتشم علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا تھا، یہی سوال جو آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ما ہذہ الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا شے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ سبھی جانتے ہیں، آپ بھی بخوبی واقف ہیں اور ہر پڑھا لکھا مسلمان سے واقف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے جو بڑی دعائیں مانگ مانگ کر آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے لیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور پیغمبر اولو العزم اور پوری ایک پیغمبروں کی نسل کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بجا آوری کی وہ مثال قائم کی کہ میرے خیال میں تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن آپ اس پہ غور فرمائیں، اور ہر سننے والے کو غور کرنا چاہیے کہ جب آپ نے اس ارادے کا اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ کی تربیت اس انداز سے ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند گرامی تھے، حضرت ہاجرہ کی گود میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ انہوں نے صدقے دل سے اپنے والد گرامی کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جان، آپ کو رب نے جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تاریخ انسانیت کا ایثار اور قربانی کا اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ شاید چشم فلک پیر نے نہ اس سے پہلے دیکھا ہوگا اور نہ اس کے بعد دیکھے گا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، اور اوپر رب کریم جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ میرے ابراہیم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، جنت سے مینڈا لے کے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اس کو لٹا دو۔ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، چھری کو چلا رہے ہیں، اور اپنی طرف سے اپنے بیٹے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر چکے ہیں۔ جب پٹی کھلتی ہے تو بیٹا سامنے کھڑا ہے اور اس کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہو چکا ہے، اور اوپر سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اور اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذبح
عظیم قرار دیا ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب سے عرض کی کہ مولا یہ جو ابراہیم کو اور ان کے بیٹے کو مقام اور مرتبہ نصیب ہوا ہے یہ ہماری امت کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مجدہ جاں فضا سنایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے گا کسی جانور کی تو بظاہر وہ جانور کو ذبح کرے گا، لیکن ہم اس کے نامہ اعمال میں اس کے بچے کی قربانی کو لکھیں۔ یہ ایک جذبہ ایثار ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ یہ صرف گوشت کھانے کا بہانہ نہیں ہے، نہ ہی یہ گوشت، یہ چمڑا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں پہنچتی ہیں۔ اللہ کے ہاں پہنچنے والی چیز وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہاری نیک نیتی ہے، جو تمہارا اخلاص ہے، جو تمہارا جذبہ ایثار ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور اسی جذبہ ایثار کو سے سرشار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کے مطابق بارگاہ رب العزت میں جانوروں کی قربانی پیش کریں، جہاں وہ ایک جذبہ ایثار کا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا عملی مظاہرہ ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ غربا کی پرورش ہے۔ وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، قربانی کے ایام میں اللہ رب العالمین انہیں بھی وافر مقدار میں یہ گوشت مہیا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے ہر اس شخص کو جس پر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ قربانی کا فریضہ سر انجام دے اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندہ ہونے کا عملاً نمونہ پیش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس گوشت کو اپنے فریج کی زینت نہ بنائے، بلکہ جن یتامہ اور مساکین کی پرورش کے لیے اس قربانی کا حکم دیا گیا ہے ان تک پہنچانے کا اہتمام کرے۔